اگرچہ اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، رکھنا نظر نہیں آ رہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے، تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دوڑ لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے لگائی تھی. خیرہ یوسف وار میں باید دوی، تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو. تو ایک تو صبح کے وقت میں یہ دعا مانگ لو، روز کوئی دن خالی نہ جائے. یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، زندگی کے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے اپنے احکام کے مطابق سنت کے مطابق زندگی عطا فرما، میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے. یہ دعا مانگ لو، صدق دل سے مانگ لو، سچے دل سے مانگ لو، اور اپنی طرف سے جو نظام زندگی بناؤ اس دن کے لیے. تو اس دن میں یہ تصور کر لو کہ میں انشاءاللہ ان سب چیزوں گناہوں سے بچوں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، کان کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا وغیرہ. یہ سب دعائیں مانگ کر یہ ارادہ کر کے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر اللہ یہیں سے مانگ لو، یا اللہ نے ارادہ تو کر لیا لیکن اس ارادے پر ثابت قدم رکھنا اور اس ارادے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کروانا اے اللہ آپ کا کام ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کر کے دیکھو یہ کام. میں 40 دن یہ کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو گناہ میں جس گناہ میں جو مبتلا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائے گا اس سے. اور اگر فرض کرو نہ نکلا، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ نکلا اور پھر استغفار کی توفیق ہو گئی، تو کم از کم استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، تو انشاءاللہ جو کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن نامراد نہیں رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکو یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا، آپ کی توفیق مانگی تھی، اپنی سی تھوڑی کوشش بھی کی تھی، غلطی ہو گئی، استغفار کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رحمت کا معاملہ ہوگا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، دین کے لیے دعا مانگنے روزانہ. اس نے کیا کیا انقلاب مجھے آنکھوں سے دکھائے ہیں الحمدللہ. جن لوگوں نے اس پر عمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انقلاب آ گیا. اور ایک واقعہ اس سلسلے کا آپ کو سنا دوں تو پھر اللہ اکبر کا پہلے بھی شاید سنایا ہو لیکن مزید تاکید کے لیے. ایک مرتبہ میرے پاس جرمنی سے ایک مسلمان کا خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ میں جرمنی آیا تھا اپنے روزگار کی خاطر، دین کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی مطلب یہ کہ دین کا کچھ علم حاصل کیا، نہ دین کی کوئی فکر نہیں تھی. اسی طرح یہاں رہتا رہا یہاں تک کہ ایک عیسائی لڑکی سے میری شادی ہو گئی. پھر میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، بچے ہو گئے. بچے جب ہوئے تو میں نے دیکھا، جب بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی تھی وہ بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے، کرسچینٹی سکھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ میرے بچوں کو عیسائی نہیں بنا سکتی، میں مسلمان ہوں، میرے بچے بھی مسلمان. اس نے کہا کیوں نہیں بنا سکتی، میرا دین برحق ہے اور میں اپنے بچوں کو اپنے ہی دین کی تعلیم دوں گی. میں کہتا نہیں تمہارا دین برحق نہیں ہے، میرا برحق ہے. تو وہ بحث کرنے لگتی.
اس کو اپنے دین کا پورا پتہ تھا، مجھے اپنے دین کا پتہ نہیں. تو نتیجہ یہ کہ بحث میں شکست کھا جاتا تھا. تو اب میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ میں اس عورت کو بھی بچاؤں، اپنے بچوں کو بھی بچاؤں، کیا کروں. تو جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی بہتر راستہ دل میں ڈال دیجئے. تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ تم ایک تو یہ کام کرو کہ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں کچھ پتا ہے نہیں دین وین کا، بحث کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو، کسی طرح اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو. ایک تو میں کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر، انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی، وہ بھیج دی. میں نے کہا کہ ایک تو اس پر آمادہ کر لو کہ اس کو وہ پڑھے اور انصاف کے ساتھ پڑھے، اور دوسرے اس کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے وہ بیٹھ کر دعا کیا کرے، اور اس سے کہو کہ خدا کو تو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں، دعا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں. دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو مجھے اس عیسائی مذہب پر اور زیادہ جما دیجئے، اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام کی طرف پھیر دیجئے، میرے دل میں اسلام ڈال دیجئے. یہ دعا کروا، سے کم از کم 40 دن یہ روزانہ دعا کر، اس پر آمادہ کر لو. اگلی مرتبہ اس کا خط آیا تو اس نے لکھا کہ مولانا میں نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے جو 2 باتیں بتائی تھی اس پر میں نے اس کو آمادہ کر لیا ہے. وہ کتاب بھی پڑھ رہی ہے اور روزانہ یہ دعا بھی کرتی ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. تو ادھر میں نے بھی کچھ اپنے اللہ سے کچھ دعا مانگنے کی کوشش کی، تو وہ کرتی رہی. لیکن اس نے خط میں لکھا کہ یہ آمادہ تو ہو گئی ہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں آیا ابھی تک، جیسی ہے ویسی ہے، اب بھی ویسے کرتی ہے. تو میں نے پھر اس کو لکھا، میں نے کہا تم آپ گھبرائیے نہیں، اس سے کہو یہ کامل جاری رکھے، چھوڑے نہیں. تو تیسرا خط جب آیا تو اس نے کہا کہ مولانا عجیب واقعہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس میں خط میں لکھا کہ واجب واقعہ یہ ہو گیا کہ وہ کسی کالج کی طالبہ تھی، وہاں پر کالج میں کوئی کام کرنے کے لیے گئی تھی، میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا. واپس آ رہے تھے تو وہ گاڑی چلا رہی تھی. اچانک گاڑی چلاتے چلاتے اس نے گاڑی ایک کنارے پر روکی اور اسٹیئرنگ کے اوپر اپنا سر ڈال دیا. میں سمجھا اس کو کوئی دل کا دورہ پڑا ہے، کیا بات ہے. تو میں ایک دم سے گھبرایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا وہ رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے اس نے 2 لفظ کہے کہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس مجھے تم مسلمان کر لو، مجھے تم مسلمان کر لو. کہنے مجھے اپنے کانوں پہ یقین. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان کر لو. تو کہتا ہے کہ میں پھر اس کو لے کر گیا اور لے جا کر میں نے جو وہاں اسلامی سینٹر تھا وہاں پر جا کر اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا، مسلمان ہوا. رمضان کے دن تھے تو آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سحری اکٹھی کھائی ہے روزہ رکھنے کے لیے. اور اس خط کے ساتھ اس عورت کا خط تھا میرے نام، جس میں اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب آئندہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے ہے. یہ 4-5 مہینے کا واقعہ ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا کرشمہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا.
تو یہ دعا جو دین کے لیے مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگے، تواتر کے ساتھ مانگے، اور ساتھ میں کچھ قدم بڑھانے کا بھی اہتمام کرے، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اگر روز ہمارا معمول ہو، صبح کے وقت میں اور پھر رات کے وقت میں پھر صبح، یا اللہ صبح میں نے یہ دعا کی تھی، ارادہ کیا تھا، لیکن میرے دن کے پتہ نہیں کس طرح گزرا، کہاں چلا گیا، اللہ اپنی رحمت سے اگر مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کو معاف فرما دے۔ بس یہ عمل اگر کر لو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اس ماحول کی ظلمتوں کے اثرات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اس میں کوئی ادنا شک نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور بچا لیں گے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو اس کو اپنا شعار بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا آج آپ کو اس سفر کے کچھ عبرت والے واقعات سناؤں، جو واقعی میرے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی عبرت ہے معاذ، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو کچھ دعائیں ہم نے مانگی ہیں، یا اللہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ ظالم اور فاسق حکمرانوں سے بچا لیجئے، اچھے حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے رحمت سے اچھے حکمران عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفصیل سمجھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ کس سیاق میں، کس حالت میں نازل ہوئی تھی؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مچھلی نے نگل لیا تھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن انہوں نے گزارے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑی مچھلی ہوگی جیسی ویل مچھلی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے مچھلی نے نگل لیا، 3 دن اس میں رہے۔ اب آدمی اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوگا، ایک ایک لمحہ کے اوپر کیا گزرے گی اس کے اوپر۔ تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے، اندھیریاں تھیں، ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مانا؟ کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، سبحانک، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔
انی کنت من الظالمین، اور خود میں ہی ظلم کرنے والا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا میں اس آزمائش میں گرفتار ہوں۔ اب یہاں آپ ذرا یہ دیکھو کہ موقع تو یہ تھا کہ آدمی دعا کرے، یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے اس قید خانے سے رہائی عطا فرما دے، مجھے اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے میری جان بچا لے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے براہ راست کوئی دعا اس قسم کی نہیں کی، بس کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، اس میں در حقیقت سب کچھ پنہاں ہے۔ لا الہ الا انت کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی واقعہ پیدا وجود میں آتا ہے، ظہور میں آتا ہے، اے اللہ وہ آپ ہی کی مشیت سے آتا ہے۔ لہذا اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کسی اور نے نہیں، آپ ہی نے مجھے بھیجا، آپ ہی نے بھیجا۔ تو پہلے تو یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے کہ چونکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، اس واسطے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کی مشیت سے ہوا ہے۔ اب یہ کہ آپ کی مشیت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں، تو وہ ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ مچھلی کے پیٹ میں جو گیا وہ آپ نے بھیجا، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی نے مجھے ڈالا ہے۔ تو شکوے کا جو ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو سبحانک کہہ کر دور فرما دیا۔ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ نے جو ڈالا وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ مجھ پر ظلم کرنا مقصود تھا، اور کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنی تھی یا کوئی میری بدخواہی پیش نظر تھی۔ تو لا الہ الا انت، جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کی مشیت سے ہوا اور کسی عیب کے بغیر ہوا، کسی نقص کے بغیر ہوا۔ سبحانک، جو کچھ ہوا وہ آپ کی مرضی سے ہوا۔ اور اصل سبب کیا تھا؟ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا۔ اصل سبب کیا تھا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا تھا۔ اس ظلم کا بدلہ مجھے اس صورت میں ملا ہے، آپ کی مشیت سے، آپ کی قدرت سے، آپ کے فیصلے سے۔ کیا معنی ہوئے کہ اللہ تبارک، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے فیصلے سے ہوا اور آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی مصلحت سے ہوا، جس میں کوئی عیب نہیں، اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ میں خود ظلم کرنے والا تھا، اس واسطے یہ ساری آزمائش مجھے بھگتنی پڑی۔ تو کیا ہوا کہ اقرار ہے ایک طرف اپنی غلطی کا، اپنے طرف سے جو خطا ہوئی، اجتہادی، اگرچہ وہ اجتہادی خطا تھی لیکن اس کے اوپر استغفار ہے، اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضامندی کا بھی اظہار ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، لہذا آپ کے اس فیصلے میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعلان، اس کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر رضامندی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، سبحانک، اور اپنی غلطی کا اعتراف کہ انی کنت من الظالمین۔ اب یہ جو
جملہ فرمایا